اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوہر کا حق ادا نہ کرنے والی بیوی کا حکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب رات گزارے عورت چھوڑ کر اپنے شوہر کے بستر کو تو فرشتے اس پر فجر تک لعنت کرتے ہیں۔ تو اس حدیث شریف میں فرمایا گیا جو عورت روٹھ کر اپنے شوہر کے بستر سے الگ ہو جائے اس پر صبح تک فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں، اور فرشتوں کا لعنت کرنا یہ علامت ہے اللہ کی ناراضگی کی۔ جس بندے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تم سو رہے ہوتے ہو، اپنے کام میں مشغول ہوتے ہو اور فرشتے تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو شخص نماز کے انتظار میں بیٹھا مسجد میں آ کر اور نماز کے سوا کوئی اور چیز اسے نہیں روک کے رکھتی تو جتنی دیر وہ مسجد میں بیٹھا رہے گا نماز پڑھنے کا ثواب ملتا رہے گا، نماز پڑھنے کے حکم میں ہی ہوگا، اس کو نماز پڑھنے کا ثواب ملتا رہا، اور ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، یا اللہ اس کی مغفرت فرما، اس پر رحم فرما، رحمت فرما۔ اور قرآن کریم میں ہے والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض، کہ ملائکہ استغفار کرتے ہیں ایمان والوں کے لیے، ملائکہ استغفار کرتے ہیں زمین والوں کے لیے۔ جو بندہ اللہ کی فرما برداری میں ہو فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور جو بندہ اللہ کی نافرمانی میں ہو فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ تو لعنت کا معنی ہے رحمت سے دور ہونا، بد دعا کرنا، اللہ کرے یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ تو فرشتوں کی پاک زبان سے جس کو بد دعا مل گئی وہ بڑا ہی بد نصیب اور بدبخت انسان ہے۔ بات یہ ہے کہ گھروں میں ناچاکیاں تو ہو جاتی ہیں، عورتوں کو غصہ بھی آ جاتا ہے، لیکن اس کی صفائی جلدی ہو جانی چاہیے، رات نہیں گزارنی چاہیے ورنہ نقصان اپنا ہے۔ مردوں کو بھی سست نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ عورتیں ان سے کئی درجے اچھی ہوتی ہیں، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتی ہیں، ان میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو سننے اور سمجھنے کا مادہ زیادہ ہوتا ہے، حتی الوسع کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں کرتی۔ جب مرد لوگ فرعون کے چھوٹے بھائی ہوتے ہیں تو طرح طرح سے ایذائیں پہنچاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، بعض لوگوں کے دماغ میں کجی ہوتی ہے یا کیڑا ہوتا ہے، ان کو دوسروں کو ایذا دینے میں مزہ آتا ہے، لذت آتی ہے، تو دوسروں کو تکلیف پہنچا کر ان کو جو مزہ آ رہا ہے، ان کی روح کو جو تسکین مل رہی ہے، مسلمان تو کسی ایذا دے کر اسے خوش ہی نہیں ہوتا۔ ایک ایسا مسلمان ہے جو ایذا دیتا ہے، اگر سلیم الفطرت آدمی ہو تو وہ کسی کو بھی سزا دے کر برداشت نہیں کرتا۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے گھر والوں کے نزدیک بے قدر نہیں ہو، اگر تم چاہو تو میں 7 دن تمہارے پاس رہوں، اگر 7 دن تمہارے پاس رہوں تو 7 دن تمام بیویوں کے پاس رہوں۔ تو یہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی تمام بیویوں کے درمیان عدل فرمایا کرتے تھے۔ عدل کا معنی ہوتا ہے برابری کرنا، ہر چیز میں ان کو برابر رکھتے تھے، معاملات میں برابر رکھتے تھے، جتنا ایک کے پاس قیام کرتے تھے اتنا ہی دوسروں کے پاس قیام کرتے، اور ساتھ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اللہ جہاں تک میرا اختیار ہے میں اپنی بیویوں کے درمیان عدل و انصاف کرتا ہوں، اور جو چیز میرے اختیار میں نہیں ہے آپ کے اختیار میں ہے اس پر آپ میرا مواخذہ نہ کرنا۔